बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आलमी, कौमी और शहरी सतह पर पॉलिसी, सलामती और तरक्की के उन अहम पहलुओं का अहाता करेगा जो बराह रास्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं। एक तरफ आलमी इंतशार और बदलती हुई जियो स्ट्रेटेजिक हकीकतें हैं, तो दूसरी तरफ हमारे अपने शहरों में नज़्मो नस्क और तरक्याती मंसूबों की संगीन सूरत हाल है। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे आलमी इंतशार, बदलती हुई जियो पॉलिटिकल सूरत हाल और पाकिस्तान के लिए नई इलाकाई पॉलिसी के चैलेंजेस पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्या कहती है? 2026 क्या मौजूदा आलमी डेडलॉक में पाकिस्तान के पास नई स्ट्रेटजी बनाने का वक्त है? और क्या ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के लिए नए मौके ला सकते हैं? इस पर तफसील से बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा इकराम होती। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमें कागजों से आगे ही नहीं बढ़ सकी हैं। साल 2026 में शहर की बहाली, सड़कों की रीमॉडलिंग, अंडरपासेस, सीवरेज सिस्टम, वाटर स्टोरेज और खूबसूरती के लिए मंजूर की गई 41 तरक्याती स्कीमों पर काम ही शुरू नहीं हो सका है। जड़ावाला, तानियावाला और दीगर इलाकों में सीवरेज, निकासियाब और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे फंड्स की मौजूदगी के बावजूद इल्तवा का शिकार हैं। वासा, हाईवे डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुतअद्दिद मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी रुबाब चीमा। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे क्वेटा का, जहां जल्जला जोन में वाक़िया शहर में बुलंद इमारतों के लिए हिफाजती इंतजामात का फुकदान है। एक संजीदा खतरा बनता चला जा रहा है, जबकि बिल्डिंग कोड्स और मास्टर प्लान पर अमल दरामद ना होने के बायस शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मजीद इस पर तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद गजनफर। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि आलमी सतह पर बढ़ते हुए इंतशार, इकोनॉमिक प्रेशर और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन ने पाकिस्तान के लिए नई पॉलिसी साजी को एक मुश्किल इम्तिहान बना दिया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 वाज़ेह इशारा दे रही है कि अब रिवायती फैसले काफ़ी नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर में अपने लिए कोई मौसर रास्ता निकाल पा रहा है? क्या पाकिस्तान मौजूदा इंतशारी एनवायरनमेंट में अपनी रीजनल पॉलिसी को रीडिफाइन करने के लिए तैयार है? इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं होती इकराम। हम बार बार स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट की बात तो करते हैं, मगर क्या सिस्टम रिफॉर्म्स के बगैर ये मुमकिन है? जी, स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट जो होती है वो दरकार होती है दो सूरतों में। एक तो ये होता है कि कोई आपके इलाकों में, अपने इलाकों में जंग हो रही हो। तो हमारे अपने इलाकों में तो जंग नहीं हो रही, लेकिन हमारे साथ अफगानिस्तान है, उसमें जंग हो रही है। हाँ। हमारी जो मईशत है वो सही तरह चल नहीं रही, ये हमारे लिए एक मुश्किल बन चुकी है। फिर स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट नहीं हो रही। इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक़ रख रहा है, ईरान क्या ताल्लुक़ रख रहा है, इसमें वजाहत नहीं है। वजाहत सिर्फ चीन के साथ है और कहीं वजाहत मिलती नहीं है। लिहाजा एक इंतशारी माहौल जो है उसने जन्म लिया है। जब इश्तिहारी माहौल हो जाए और ये माहौल जो है बहुत अरसे तक चले, पाकिस्तान में ये 35 साल से चल रहा है ये माहौल। अब इस माहौल में जो बड़ी पॉलिसी फैसले करने होते हैं, एक तो ये होता है कि मईशत को किस तरह ठीक करना है, दूसरा ये सियासत को किस तरह ठीक करना है, तीसरा कि आपने मईशत को लिंक अप किस तरह करना है दुनिया के बाकी मुल्कों से और इलाकाई मुल्कों से। अब ये इलाकाई मुल्कों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन पा रही। और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये कह रही है कि इंतशारी माहौल जो है उसमें बुनियादी उसूल नहीं बन पा रहे, और वो जो बुनियादी उसूल नहीं बन पा रहे तो पाकिस्तान तो दुनिया का एक हिस्सा है इस रीजन में। अब जो पाकिस्तान जो लिंक अप होना चाहिए पाकिस्तान को ऐसे ममालिक से जिनके साथ हमारी ट्रेड है, तो वो ट्रेड में भी रखने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब ने बहुत बड़ा जो है उसमें पे हमला कर दिया है ट्रेड पे। अब ट्रेड के पर हमले के बाद उन्होंने कुछ मुल्कों पे भी हमला कर दिया, और ममालिक जो हैं, एक यूरोप में है, एक अफ्रीका में है, एक एशिया में है, वो कहते हैं कि मैं इन पर भी हमला करूंगा और इनको पर कब्जा करूंगा। हाँ। अब जो अभी कुछ 2-3 दिन पहले जो पीस बोर्ड की मीटिंग हुई है, उस पीस बोर्ड की मीटिंग में हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक थे, सदर अमेरिका भी शरीक थे, बहुत सारे ममालिक के सदर और वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ जो बातें की गई हैं वो अभी सामने नहीं लाई जा रही। कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि हमारी ये पॉलिसी ये है। अब पाकिस्तान जो है एक ऐसे वॉइड में है,
ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ یہ کس کے ساتھ کتنی بات کرے, کتنا تعلق آگے بڑھائے, اور کہاں سے ہمیں مدد مل سکتی ہے کہ ہماری معیشت پہلے ٹھیک ہو, ساتھ سیاست ٹھیک ہو. اب سیاست جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں پھنسی ہوئی ہے جبکہ پاکستان میں ایک خاص قسم کی انسرجنسی چل رہی ہے بلوچستان میں, پاک افغان بارڈر پہ چل رہی ہے, پاکستان کے کچھ حصوں کے اندر چل رہی ہے. ایسی صورتحال سے نکلنے کے لیے پاکستان کو ایک علاقائی پالیسی چاہیے. اب وہ علاقائی پالیسی جو ہے وہ محتاج ہے اس چیز کی کہ پیس بورڈ جس نے جو فیصلے کیے ہیں ان میں پاکستان کے لیے کوئی گنجائش رکھی ہو کہ وہ پاکستان آگے بڑھ کر کچھ ممالک سے تعاون حاصل کر کے کوئی نئی معاشی انٹرنیشنل علاقائی اندرونی پالیسی بنائے, پھر سیاست کو ٹھیک کرے. لیکن کیونکہ سیاست جو ہے اکرام یہاں پر دیکھا جائے تو ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے بھی تو کچھ بیسک پرنسپلز بتائے گئے ہیں. کیا اگر ہم ان کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں تو کیا ہم بہتری کی جانب نہیں جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, دو ہی منصوبے ہیں ان کے. ایک کو کہتے ہیں اسٹریٹجک الائنس, یعنی اسٹریٹجک ہمکاری. اب اسٹریٹجک ہمکاری جو ہے وہ پاکستان نے کبھی بھی ماضی میں اس طرح نہیں کی جیسے کہ اب دنیا میں کہہ دیا گیا ہے کہ اسٹریٹجک ہمکاری ہونی چاہیے. اسٹریٹجک ہمکاری کے ساتھ یہ ہے کہ جو ٹریڈ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے, یعنی کہ ٹرمپ صاحب جو پابندیاں لگا چکے ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور ٹرمپ صاحب سے یہ کہا جائے کہ شٹ اپ, آپ نہیں کہیں گے کہ میں فلاں پہ حملہ کروں گا, فلاں پہ کروں گا, کیونکہ اس نے صورتحال کو والیٹائل بنا دیا ہے. اس والیٹائل صورتحال میں ایک والیٹائل پاکستان جو ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا, اسٹریٹجک ایڈجسٹمنٹ کس طرح کرے گا. اسٹریٹجک ایڈجسٹمنٹ میں یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اور پھر سعودی عرب اور قطر اور UAE کے ساتھ جو تعلقات ہیں, پھر ٹرکی کے ساتھ جو تعلقات ہیں, ان میں ہمکاری پیدا کریں. ہمکاری ہو دو کاموں کے لیے کہ باہر سے تجارت ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے اور اندر سے امن آ جائے اور سیاست جو ہے اس کا ڈھانچہ ٹھیک ہو جائے. اب یہ سارے کام جو ہیں یہ بیک وقت کرنا مشکل ہے کسی بھی دنیا کے ملک کے لیے. پاکستان کو اب اسٹریٹجک ہمکاری جو چاہیے سب سے پہلے وہ چاہیے چین سے, کیونکہ چین کے ساتھ ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ دنیا میں سب سے بہتر ہیں. اس ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم جو اکانومی ہے اس میں ہم ان سے کوئی ہیلپ لے لیں. اکانومی میں ہیلپ مل رہی ہے, لیکن کیا چین ساری پاکستان کی جتنی بھی مسائل ہیں اس کا کوئی ذمہ داری ایسے اٹھا سکتا ہے؟ نہیں. تو پاکستان کو اب اسٹریٹجک ہمکاری کے ساتھ ساتھ اکنامک الائنس کرنا پڑے گا. وہ جو الائنس ہے, کیا یہ جو ابھی گلوبل رسک رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی گنجائش ہے کہ پاکستان وہ کر سکے؟ میں 3 دن سے اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں اور مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا ابھی تک کہ پاکستان کو اکنامک الائنس کے لیے اور اسٹریٹجک ہمکاری کے لیے جو چاہیے مدد وہ کن ممالک سے آ سکتی ہے. لہٰذا تو کیا اس کی بہتری کے لیے اکرام جو پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے واقع ہی گلوبل لیڈرز اور ایکسپرٹس کی رائے کو سیریسلی اس کو اسٹڈی کیا ہے؟ دیکھیں, جو ٹرمپ صاحب نے جو یہاں پر دنیا بھر میں جو مسئلہ پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خطرناک ارادے ظاہر کیے ہیں اور ایک ملک کا صدر اور اس کی بیگم کو اٹھا کے امریکہ لے گئے ہیں, اور اس سے وہ اپنی ان کی نیت سامنے آ رہی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی گڑبڑ کرتے رہیں گے. پھر وہ کورٹ میں گئے تو انہوں نے بے عزتی کی وہاں پہ چیف جسٹس کی. اب ایسے صدر کے ہوتے ہوئے کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کر رہا کہ بھئی کیا ہوگا, کیونکہ اگر چین, روس, امریکہ یہ ان کے جو ہیڈز ہیں وہ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے, یہ شکر ہے کہ چین اور روس والے یہ نہیں کر رہے, امریکہ کر رہا ہے, تو انہوں نے ایک ایسی ناپائیدار صورتحال کو جنم دے دیا ہے کہ اب نہ ٹریڈ بہتر ہو پا رہی ہے نہ اسٹریٹجک الائنسز ہو رہے ہیں. اسٹریٹجک الائنسز جب تک نہیں ہوں گے اور یہ واضح نہیں ہوگا دنیا میں کہ پاکستان کا سٹیٹس کیا ہے. پاکستان کو تو 2 سٹیٹس چاہیے. ایک, پاکستان کو برکس میں جانے کے لیے جو چاہیے وہ یہ کہ پاکستان کو فٹنس اپنی ثابت کرنا ہوگی. فٹنس یہ ہے کہ اسٹریٹجک الائنس کرنا ہوگا. اسٹریٹجک الائنس تب بنے گا جب کہ ہموار ہو جائے گی تھوڑی سی صورتحال اور جو مقابلے کی فضا ہے وہ سامنے آ جائے گی, مارکیٹ چل پڑے گی اور سیاست میں بھی بہتری آ جائے گی. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اور یہ جو اکنامک ری بلڈ کے جس نئے ماڈل کی بات ہو رہی ہے, کیا ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں؟ دیکھیں, کیپیسٹی ہوتی نا
تو اس وقت جو سیاسی انتشار پاکستان میں ہے یہ کیپیسٹی کام کر چکی ہوتی، کیپیسٹی کا فقدان موجود ہے. ہم بہت سارے عرصے سے دو دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک ہے جو سیاسی انتشار، دوسرا ہے تخریبی انتشار. اب یہ دونوں کے ساتھ بیک وقت لڑنے کا جو ہے وہ دنیا میں اس وقت کسی اور کو چیلنج نہیں پیش سوائے پاکستان کے. اور پاکستان ایک ایسی فضا میں رہ رہا ہے کہ اس طرف افغانستان ہے اس طرف انڈیا ہے. اب جو صورتحال ہے وہ مثالی قسم کی صورتحال بن چکی ہے اور بہت ڈینجرس صورتحال بن چکی ہے. اگر دنیا میں کہیں سے کوئی اچھا فیصلہ آ بھی جائے اور اس کے لیے ہمارے پاس گنجائش بھی موجود ہو تو ہم اس صورتحال کو استعمال کر کے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس نہ بجٹ ہیں نہ ہمارے پاس اتنا کوئی سرمایہ ہے جو ہم بیرون ملک ٹریڈ کے لیے استعمال کر سکیں. بیرون ملک لیکن اب جس طرح سے اتنی کمپیٹیٹو انوائرمنٹ بن چکی ہے اور جو موجودہ یہ انوائرمنٹ ہے اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ تنہا جو ہے وہ کیا ریفارمز کر سکتا ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہے اسٹریٹجک معاملات ہیں یہ اسٹریٹجک کوآپریشن کے بنا یہ ممکن ہی نہیں ہے؟ جی بالکل ممکن نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ پاکستان نے ماضی میں کبھی یہ والی صورتحال نہیں دیکھی کہ اگر ہم پاکستان پھنس گیا معاشی اور سیاسی جو ایک بہت بڑی بری صورتحال اس میں پھنس گیا تو اس سے نکلیں گے کیسے. ایک اور کہ اب دنیا میں بھی یہ ہو رہا ہے، ایون چین، روس اور دوسرے ممالک کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے کہ امریکہ یورپ کے ساتھ، ایشیا کے ساتھ، افریقہ کے ساتھ جو کر رہا ہے اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے. چونکہ دنیا ساری پھنسی ہوئی ہے اور پاکستان تو زیادہ پھنسا ہوا ہے تو ماضی میں کبھی ایسے پھنسے جانے کا تجربہ موجود نہیں ہے. اور کامیابی جو ہے نا یہ ہوگی کہ اس سے بھی نکلیں اور معیشت کو بھی ٹھیک کریں اور سیاست کو بھی ٹھیک کریں. یہ کرنے کے لیے کوئی ایک واحد راستہ نہیں ہے. آپ نے ڈپلومیسی بھی پلیٹ فارم کا ذکر کیا، آپ نے برکس پلیٹ فارم کا ذکر کیا اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے جو پوٹینشیل بینیفٹس ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، تو کیا ان کے لیے کوئی کلیئر پالیسی تیار کی گئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں نا جی، مارچ سے جو انڈیا کے مودی صاحب ہیں وہ چیئرمین بنے ہوئے ہیں اس کے، انہوں نے ایک بات کہی ہے سارے ملکوں سے جو برکس کے ممبر ہیں کہ اپنی ممبرشپ بڑھاؤ، دوسرا ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرو اور یہ معلوم کرو کہ ان کے ترقیاتی جو ضرورتیں ہیں وہ کیا ہیں. پھر امن، کہ جہاں بھی جو دنیا میں برکس آگے بڑھے اور ریلوے، روڈز، انڈسٹریز اور جو منرلز ہیں ان میں کام کرے. تو اس سے کیا چیز روکتی ہے؟ اس سے تو دھمکیاں روکتی ہیں اس کی ٹرمپ کی. تو ایسی صورتحال میں نہ ان کے پاس گنجائش ہے اور نہ ہمارے پاس گنجائش ہے. اگر چین پاکستان کو کوئی غیر معمولی پیکج نہ دے دے تو اس سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اکرام، یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ گلوبل ڈیڈ لاک بھی بڑھ رہا ہے، تو کیا پاکستان کے پاس اس کرائسس مینجمنٹ کی کوئی واضح اسٹریٹجی موجود ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ماضی میں کوئی بھی ایسا ایک کامیابی کا واحد راستہ سامنے نہیں آیا کہ ایسی صورتحال سے نمٹا جائے. لیکن اب تو ایسی صورتحال ہمیں آئے روز پیش آ رہی ہیں نا، ہمیں ایسی آئے روز ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو ابھی بھی کیا ان کو ہوش نہیں آیا کہ اس کے حوالے سے کچھ لایا عمل اختیار کیا جائے؟ دیکھیں، دو قسم کی صورتحال ہے، ان کو فرق کر کے سمجھنا چاہیے تاکہ ہم مستقبل میں آگے جا سکیں. ایک کہ پاکستان 30-35 سال سے پھنسا ہوا ہے تخریب کاری اور سیاسی انتشار میں. بالکل ایسے ہے. پاکستان اسے نکل نہیں پایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزوریاں موجود ہیں. ایسی صورتحال میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھی پھنسی ہوئی ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے. اور جو یہ پیس کا معاملہ ہوا ہے ادھر، تو وہاں پہ اس میں بھی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی. پھر ایک انپریڈکٹیبل امریکن پریزیڈنٹ موجود ہے، وہ کیا کرے گا اس کا بھی نہیں پتہ چل رہا. جب وہ کورٹس میں جا کے بے عزتی کرتا ہے جسٹسز کی تو اس سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. اور امریکہ سب سے بڑی اکانومی ہے دنیا کی، دوسری بڑی اکانومی چائنا ہے. اب یہ دونوں جو ہیں ان کے درمیان بھی اتفاق نہیں ہو رہا. پھر یہ ہو رہا ہے کہ روس جو ہے وہ گلوبلی ڈپلومیٹکلی اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مدد کر سکے. تو لہٰذا اس صورتحال میں پاکستان بھی ان پھنسے ہوئے ممالک کی طرح ہے جن کو سیاسی اور معاشی انتشار کا سامنا ہے. تو پاکستان نے کرنا کیا ہے؟ پاکستان نے یہ سارے فورم جو ہیں ان کو استعمال کرنا ہے.
गुफ्तगू करनी है, डिप्लोमेसी करनी है, क्या और एक हमारे काम पास के लिए इतनी करनी है। कैपेसिटी मौजूद कि है आप किस कि तरह हम निकलेंगे और नए हम किस तरह ग्लोबल निकलेंगे? कोऑपरेशन फार्मूलाज को फॉलो कर सकें? जी नहीं, हमारे पास तो देखे ना, हमारी पढ़ाई ये नहीं हुई है कि हम ग्लोबली एक्टिव हों। हाँ, हम रीजनली एक्टिव होते हैं, या जंग हो या हमारा हमकारी हो, यानी कोऑपरेशन हो। ग्लोबली जो है हमारी नया स्टेटस अब बनने की जरूरत है, और वो एक ही तरीके से हो सकता है कि हम ब्रिक्स की तरफ तेजी से बढ़ें। हाँ, ब्रिक्स की जो डिमांड्स हैं, उसमें जिस तरह इंडिया ने सदारत लेकर उसमें काम शुरू किया, उस तरह हम भी करें। और उसमें तो 3 चीजें हैं। एक कि डॉलर डेड हो रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है, बिल्कुल। तो क्या ब्रिक्स करेंसी जो है वो इसकी जगह कब ले सकती है? एक बिल्कुल, सवाल अब ये है। हमें बेहतरी के दूसरा रास्ते सवाल ये है ढूंढने कि पड़ेंगे। ब्रिक्स करेंसी- नाजरीन, ये हकीकत अब वाज़ेह हो चुकी है कि मुस्तकबिल में कामयाबी का कोई एक रास्ता नहीं होगा। अब पाकिस्तान को ग्लोबल कम्युनिटी के साथ मिलकर इकोनॉमी, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी हर जाविये से नई हिकमत अमली तैयार करना होगी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान इस बदलती दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाता है, और क्या वक्त पर बना भी पाएगा या नहीं। नाजरीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद को मॉडर्न सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, मगर ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अरबों रुपए की डेवलपमेंट स्कीम्स फाइलों से आगे ही नहीं बढ़ सकी हैं। साल 2025-26 की रिपोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव गफलत और इदारा जाती नाकामियों को बेनकाब कर दिया है, जिसका खमियाजा आज शहरी भुगत रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया रुबाब चीमा ने। रुबाब, बहुत शुक्रिया आपका। रुबाब, ये बताइएगा कि अगर फैसलाबाद को वाकई ही मॉडर्न एंड ब्यूटीफुल सिटी बनाना था, तो वो जो 41 तरक्याती स्कीम्स थी उन पर काम शुरू क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल फरजाना, फैसलाबाद शहर के खूबसूरती को बनाने के लिए और साथ साथ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाने के लिए जो मंसूबे थे, उनमें जो है वो ताख़ीर सामने आई है। अगर हम बात करें माली साल 2026-25 के लिए जो मंजूर की गई 41 स्कीमें थी, वो 41 की 41 स्कीमें जो हैं वो इल्तवा का शिकार हुई, जिसकी जो है रिपोर्ट 92 को मसूल हुई। 92 को मसूल होने वाली जो रिपोर्ट है, इसमें इंकशाफ हुआ है कि महकमा वासा, हाईवे और लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने शहर की बहाली और इसके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना था। लेकिन ये 40 स्कीमें ऐसी हैं जिन पर ना तो काम हो सका, ना ही हुकाम ने जो है वो कोई ख़ास तवज्जो दी, जिसकी वजह से शहर की जो खूबसूरती है, शहरियों को जो फ्राहम की जाने वाली फैसिलिटीज़ थी, उसमें खासी जो है वो मुश्किलात का शहरियों को सामना रहा। अगर हम बात करें कि ये कौन सी स्कीमें थी, तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो यहाँ पर जो है सीवरेज के हवाले से, साथ ही साथ निकासी आप और जो दीगर स्कीमें हैं उस हवाले से जो है इनके लिए फ़ंड्स भी मौजूद थे। अगर हम बात करें कि बाज़ का तो हमें सुनने को मिलता है ना कि बहुत सारी स्कीमें फ़ंड्स की कमी की वजह से जो हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी या बन नहीं सकी, उन पर काम नहीं हो सका। लेकिन इस बार तो जो है वो कहानी ही बिल्कुल उल्टी है। फ़ंड्स अरबों की तादाद में जो है वो मौजूद हैं, लेकिन या आप कह लें अफसरान की सुस्त रवि कह लें, अदम तवज्जो कह लें, या फिर आप कह लें कि उनको इतना मतलब ज़रूरी नहीं लगा ये कि इन स्कीमों पे भी जो है वो काम किया जाए। रुबाब, कहा तो ये जा रहा था ना जी के रोड्स की रीमॉडलिंग होगी, अंडरपासेस बनाए जाएंगे और वाटर स्टोरेज को भी बेहतर किया जाएगा। अगर ऐसी कोई प्लानिंग मौजूद थी तो उन बुनियादी मंसूबों को क्यों प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर नहीं रखा गया? जी बिल्कुल, ये तमाम तर जो हमारे पास रिपोर्ट है इसके अंदर वाज़ेह ये तमाम तर चीज़ें तहरीर की गई हैं कि तमाम तर जो रोड्स हैं इनकी रीमॉडलिंग होनी थी, अंडरपासेस बनने थे जिससे ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होना था, सीवरेज का निज़ाम बेहतर होना था, शहरियों को पानी के हवाले से, साफ़ पानी की फ्राहमी के हवाले से जो तमाम तर मंसूबे थे वो पाया तकमील तक पहुँचने थे। लेकिन शहर भर में 41 ऐसी स्कीमें हैं जिनकी तरफ जो है वो आला हुकाम की जानिब से, अफसरान की जानिब से तवज्जो ही नहीं दी गई, तो जिसकी वजह से जो है वो शहरी भी परेशान है। अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन सा मंसूबा इसमें जो है वो, अगर हम जड़ावाला की बात करें तो यहाँ पर जो है वो शहर की निकासी आब, सीवरेज और साथ ही साथ जो है वो दीगर मंसूबे जिनमें रीमॉडलिंग वगैरह भी शामिल है, उनके लिए 4 अरब 11 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड जो थे वो मौजूद थे। इसी के साथ अगर हम चकजुबरा की बात करते हैं तो वहाँ पर 5 अरब 58 करोड़ के फ़ंड जो हैं वो अल्तिवा का शिकार रहे, उन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इसी तरह 6 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी समंदरी रोड की अगर हम बात करें, क्योंकि फैसलाबाद में समंदरी रोड जो है वो एक अहम यहाँ पर जो है वो हिस्सा करार किया जाता है।
तांदलिया वाला है, इसके लिए भी जो है वो 4 अरब से ज़ायद फ़ंड जो थे तरक्याती फ़ंड मंजूर किए गए थे, लेकिन यहाँ पर भी कोई तमीराती काम हमें जो है वो नज़र नहीं आया। ज़मीन पर कोई ऐसा मनसूबा हमें देखने को नहीं मिला जिससे शहरियों को जो है वो फ़ायदा हासिल होता। इसी के साथ अगर हम बात कर लें सतियाना की, तो सतियाना रोड से जो है वो मोटरवे M3 पर 26 किलोमीटर का रोड था, उसको दोहरा करना था ताकि शहरी जो है वो ट्रैफिक के निज़ाम को जो है वो बेहतर कर सकें। तो वो जो सड़क जो है वो दोहरी बनाई जानी थी, तो उसकी तरफ भी जो है वो तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि अगर आप मोटरवे से आते हैं, दीगर शहरों से जो है बहुत सारे लोग हमारे शहर में आते हैं, हमारे शहर से लोगों को बाहर जाना होता है, तो वो एक मेजर और बड़ी मतलब प्योरिटी पे काम होना चाहिए था, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई। इतना मतलब अच्छा, एक और चीज है इसके अंदर जो है ना इस वक्त फैसलाबाद में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ना अप्रूवल ली जाती है, तो यहाँ इन मंसूबों में हमने बहुत से डिलेड अप्रूवल्स देखे हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो समुद्री रोड, नावल्टी पुल और डी टाइप चौक अंडरपासेस जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उसकी वजह क्या है? बिल्कुल, यही मैं इसी तरफ ही आने लगी हूँ कि फैसलाबाद शहर में इस वक्त जो है ना वो डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे काम जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। इंतज़ामिया जो है वो शहर की खूबसूरती की तरफ भरपूर तवज्जो भी दे रही है, रोड्स भी बनाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी शहर में जो है वो भरपूर काम नज़र आ रहा है। लेकिन मैं वही बात फिर से करती हूँ कि जबकि ये देखा जाए नावल्टी पुल जो है फैसलाबाद का मेन इलाका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के आसपास बहुत ज़्यादा आबादियाँ लगती हैं, साथ साथ छोटे बड़े गांव भी हैं। वहाँ पर मतलब ख़ास तौर पर सुबह और शाम के औकात में बहुत रश होता है। ट्रैफिक का इतना बहाव होने के बावजूद भी पता नहीं इंतज़ामिया को क्यों ये ज़रूरी नहीं लगा कि ये मनसूबा जो है शहर के मेन हब में आता है तो इसको पहले किया जाए। उन्होंने इसको कोई तरजीह ही नहीं दी, मतलब उसकी तरफ कोई खास तवज्जो ही नहीं दी गई। हैरानगी वाली बात यही है ना बार बार कि भाई है 2025 मजबूरी ये जाहिर की जाती है कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं। तांदलिया वाला इतना अहम प्रोजेक्ट था, उसके लिए 4,362 मिलियन मुख्तस किए गए थे, लेकिन हमने देखा कि वो फंड्स भी इस्तेमाल ही नहीं किए गए। तो ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है, वही बात है कि अफसरान जो हैं वो दीगर कामों की तरफ दिया जा रहा है, उसकी रीजन क्या दी जा रही है? बैठे ही जो है उसकी रीज़न बिल्कुल इस हवाले से मौक़िफ़ भी लिया गया है तमाम तरह अफसरान से। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि दीगर शहर में प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए जा रहे हैं, बहुत सारे जो दीगर मंसूबे हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है, इनकी तरफ भी जो है वो अभी हम आएंगे। लेकिन 2025 कंप्लीट गुजर गया, 2026 के भी तकरीबन 6 माह गुजर गए हैं, लेकिन 1.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक इन मंसूबों पर जो है वो काम शुरू करना तो क्या उसकी तरफ देखा भी नहीं गया। तो फिर रह क्या गया है पीछे? कोई 4 से 5 माह में तो ये काम होने वाला है नहीं। तो इस हवाले से मौक़िफ़ तो यही दिया जा रहा है कि अनकरीब इधर भी काम शुरू किया जाएगा। लेकिन 1.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी, फंड्स अरबों रुपए के होने के बावजूद भी जब इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो शहरी भी जो है वो इस हवाले से खासे परेशान हैं। जैसे कि तांदलिया वाले की बात करें तो यहाँ पर जो है पीने के साफ़ पानी और सड़कों के हवाले से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, और साथ साथ पीने का साफ़ पानी जो है ना उसका मसला बहुत ज़्यादा है तांदलिया वाला में। बाईपास मंसूबा था सतियाना बाईपास का, वो तक तो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। हालांकि 200 मिलियन का था ये सतियाना बाईपास मंसूबा, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो क्या ये जो उसके अंदर जो रुकावट पेश आ रही है वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से है, या फिर सिर्फ हम इसको ब्यूरोक्रेटिक स्लोनेस कहें? बिल्कुल हम इसको ये ही कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेटी वाली बात जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि देखिए फ़ंड्स और दीगर चीज़ें तो जो है वो मौजूद हैं। अगर तो मतलब होता ना कि हमारे पास जो है बैकएंड पे इसका बैकअप नहीं है, वो सब कुछ मौजूद होने के बावजूद मंजूर हो गए, फ़ंड दे दिए गए, उस मतलब अदारे के हैंड ओवर भी तमाम तर चीज़ें कर दी गई, लेकिन उस अदारे के जो मतलब आला अफसरान हैं उनकी जानिब से जो है वो इस हवाले पे, इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया गया, जिसका खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। क्योंकि आवाम जो है वो बेहतर सफ़र नहीं कर सकती, मतलब सीवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हो सकता, साथ साथ पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं हो सकता। ये तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं वही आवाम को मैसर नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें फैसलाबाद की तो इसमें बहुत सारे रोड्स इस टाइम जो है फैसलाबाद के ज़ेरे तमीर हैं। अच्छा। मेन घंटाघर के आसपास भी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी काम किया जा रहा है, लेकिन ये जो तमाम मेजर जगह हैं जिसमें सिटी समंदरी आ जाता है, तांदलिया वाला आ जाता है, जुमरा चक जुमरा आ जाता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें जड़ावाला की
کی. تو یہ تمام میجر تحصیلیں ہیں فیصل آباد کی, یہ میجر علاقے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ رہتے ہیں, اور پھر سٹی ایریاز میں بھی آنے جانے کے لیے ان کو یہ تمام تر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود افسران جو ہیں وہ ان 41 اسکیمیں ایسی ہیں جن کی طرف توجہ نہیں دی گئی. 41 اس کے بیچ میں ہم نے ایک اور چیز بڑی اہم دیکھی ہے, کام ہے, بہت بڑے پروجیکٹ شامل ہیں اس میں کے بیچ. رباب, ہم نے دیکھا ہے کہ واسا ہو جائے, ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہو جائے, لوکل گورنمنٹ ہو جائے اور میونسپل کارپوریشن ہو جائے, ان کے درمیان نا ایک کوارڈینیشن گیپ ہے. تو یہ آخر کب ختم ہوگا؟ بالکل, اس حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ مختلف افسران سے جب بات ہوتی ہے تو ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ آپس میں کوارڈینیٹ کریں تو یہ منصوبے بہت جلد جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے؟ بالکل فرزانہ, اگر تو مطلب تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اسے جو ہے وہ پیورٹی پہ کریں, تمام کاموں کو ترجیحاتی بنیادوں پر کیا جائے تو پھر تو جو ہے وہ کام بہتر ہو سکیں گے, ہمیں ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی نظر آئے گی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب افسران کی جو ہے اور تمام تر متعلقہ جو ادارے ہیں ان کی ترجیح ہی یہ چیزیں نہ ہو, عوام کو فیسیلیٹیٹ نہ کرنا ہو, بس اپنی جیبیں بڑھنا ہو اور بس ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنا ترجیح ہو, تو پھر تمام تر چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے عوام جو ہے ان کو جو ہے وہ خواری کا سامنا ہوتا ہے. جب نہیں ہوتی ہیں تو کیا ان تمام اسکیموں پر پھر کوئی انڈیپینڈنٹ آڈٹ یا پرفارمنس ریویو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ بالکل, ابھی یہ رپورٹ جو ہے اس حوالے سے جو ہے کام جو ہے, کیونکہ جس طرح سے یہ ڈیلے آ رہا ہے اور آتا ہی چلا جا رہا ہے, اس کے اوپر تو لازمی طور پہ کے اوپر انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہونا چاہیے, پرفارمنس ریویو بھی ہونا چاہیے. بالکل, اب اس کی آڈٹ رپورٹ بھی تیار ہوگی. اس میں جو ہے متعلقہ اداروں کو بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں ریٹرن میں جو ہے اس کی وجوہات بتائی جائیں کہ یہ جو تمام ترقیاتی منصوبے ہیں اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دی گئی. 41 بڑی اسکیمیں, وہ اسکیمیں جن سے شہریوں کو بے تحاشا فائدہ ہونے والا تھا, ٹریفک کے مسائل, سیوریج کے مسائل, پانی کے مسائل, بہت سارے جو بیسک مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے تھے, لیکن ان کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ کمیٹی بھی بنائی جائے گی. اس کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تر جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے جواب طلبی بھی کی جائے گی, لیکن وہ جواب طلب کی اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ عوام کی خواری کا خمیازہ فرزانہ پورا نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہمارے جتنے بھی حکام ہیں ان کو اپنی سیٹوں کی ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا, عوامی مسائل کے جو حل ہیں ان کو ترجیحات پر جو ہے وہ حل کرنا ہوگا. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ دے تب نہ, سب تو جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں مست نظر آ رہے ہیں, اپنی اپنی سیٹوں پہ مست نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ کام بھی نہیں کیا جا رہا. پیپر پر ہی گزارا کرے گی, کیوں اس کو پیپرز کے اوپر ہی گزارا کروایا جائے گا؟ اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ کب کی جائے گی؟ بالکل فرزانہ, اس حوالے سے شہریوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, ان کی بھی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ حکومتی نمائندے اور حکومتی افسران جو ہے وہ دعوے بہت کرتے ہیں کہ ہم شہر کی بحالی کے لیے اور شہریوں کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں, لیکن وہ اقدامات ہمیں صرف کاغذوں کی حد تک, فائلوں کی حد تک نظر آتے ہیں. اس کا حقیقی معنیوں میں ہمیں کچھ سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑ رہا, جس کی وجہ نہ ہی کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو اعلیٰ حکام سے شہری بھی یہی گزارش کر رہے ہیں کہ خدارہ اگر تمام تر فنڈز منظور ہیں تو ان پہ جو ہے وہ انہیں استعمال کر کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے, اور جن کے لیے فنڈز منظور نہیں ہیں وہ بھی تمام اسکیمیں جو ہیں وہ فنڈز کے اندر لائی جائیں اور انہیں بھی جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے, تاکہ شہری جو ہے وہ بآسانی اپنی زندگی میں سروائیو کر سکیں, بہتر سفر کر سکیں, ایک صاف ماحول میں جو ہے وہ سانس لے سکیں. لیکن نمائندگان جو ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیں, دیکھا جائے تو فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے, اگر ایسے صنعتی شہر میں ہی ترقیاتی منصوبے رک جائیں گے تو وہ شہر ترقی کس طرح سے کرے گا؟ بالکل صنعتی شہر ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر جو ہے وہ عوام کے مسائل صرف یہی نہیں ہے کہ ہم انہیں سیوریج کا مسئلہ ہے یعنی پانی کا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ عوام کو دیگر انڈسٹری کی وجہ سے بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جو یہاں پر تاجر برادری ہے, اب ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ خاصا اچھا رسپانس دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی بحالی کے لیے اقدامات کے لیے راضی ہیں. حکومت کے ساتھ یہاں پر ضلع انتظامیہ کے ساتھ ایک پیج پر آنے کے لیے اب جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یہ تمام تر لوگ مل کر جو ہے
وہ شہر کی بحالی کے لیے کام کریں. بالکل اقدامات کرنے بھی چاہیے. ناظرین دیکھا جائے تو فیصل آباد جیسے صنعتی شہر میں ترقیاتی منصوبوں یوں رک جانا محض یہ تاخیر نہیں ہے بلکہ شہری زندگی پر براہ راست ایک ضرب ہے. اگر ادارے آپس میں کوارڈینیشن، اکاؤنٹیبلٹی اور ٹائم لائن طے نہیں کر سکے تو اربوں کے فنڈز بھی شہر کی تقدیر بدل نہیں سکتے ہیں. اب سوال یہ نہیں ہے کہ اسکیمیں کیوں رکی ہیں، سوال یہ ہے کہ ذمہ داری کون لے گا اور کب لے گا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں ہم کہ کوئٹہ جیسے ارتھکوئک زون میں واقع شہر میں بلند عمارتوں کی تعمیر اگر بغیر سیفٹی سٹینڈرز اور بلڈنگ کوڈ کے ہو تو یہ ترقی نہیں ہوتی ہے بلکہ خطرے کی ایک دعوت بن جاتی ہے. ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ جدید فائر سیفٹی سسٹمز، ہنگامی راستوں اور ماسٹر پلان کے بغیر شہر کسی بھی بڑے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد غضنفر. مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ جب کوئٹہ واضح طور پر ارتھکوئک زون میں ہے تو پھر بلند عمارتوں کی اجازت آخر کس بنیاد پر دی جا رہی ہے اور کیا کوئٹہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اتنی بلند و بانگ عمارتیں یہاں پر بنائی جائیں؟ دیکھیں، پہلے تو بالکل کوئٹہ اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں پر مزید بلند بانگ عمارتیں بنائی جائیں. 2020 کا ایک فیگر تھا، اس ٹائم پر 300 کے قریب ایسی عمارتیں تھیں جو خلاف نقشہ اور خلاف قوانین بنائی گئی تھیں، جن میں اس بات کا خیال نہیں کیا گیا تھا کہ یہ زلزلہ زون کا علاقہ ہے جہاں پہ عمارتیں قائم کی جا رہی ہیں. تو 300 عمارتیں تو اس وقت تھیں. اب تو شہر میں اس سے کہیں زیادہ 6 سال بعد جو ہے یہ عمارتیں نظر آ رہی ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا. میٹروپولیٹن جو ہے اس حوالے سے وہ مختلف جگہ پر کارروائیاں کرتا ہے، لیکن کئی جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل محکمہ جو ہے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اس حوالے سے گزشتہ ادوار میں کارروائیاں بھی ہوئی ہیں اور کارروائیوں کے بعد جو ہے اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کا پتہ نہیں چلا. لیکن بہرحال کسی حد تک کارروائی ہوتی ہے. کچھ ایسے پلازے سیل کیے جاتے ہیں جن پر تعمیرات کا کام جاری ہوتا ہے، ان کو سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان سے نیگوسیشن کی جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے تعمیرات کا کام شروع کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو کوئٹہ کے شاپنگ مالز ہیں، جو لوکل شاپنگ مالز ہیں، وہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ خلاف نقشہ بنائے گئے ہیں اور بیشتر ایسے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کہ زلزلہ آ جائے تو لوگوں کے ایگزیکٹ کے راستے جو ہے وہاں پر نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آگ لگ جائے تو آگ کی صورتحال میں بھی جو فائر کے انتظامات ہیں کہ آگ پہ قابو پایا جا سکے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ تمام صورتحال اس وقت شہر میں ہے. اچھا غضنفر، مجھے یہ بتائیے کیا موجودہ کمرشل پلازوں میں واقع ہی فائر سیفٹی سسٹم انسٹال کیے گئے ہیں یا پھر صرف یہ فائلوں تک ہی محدود ہیں؟ فائلوں تک محدود ہیں کہ جو مشاہدہ ہم کرتے ہیں جب بازار جاتے ہیں تو بالکل کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آتے اور اس میں جتنا قصور جو ہے ان اداروں کا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہیں اس سے زیادہ جو قصوروار ہے میں سمجھتا ہوں وہ خود تاجر برادری ہے جو اس چیز پر آواز نہیں اٹھاتے اور اپنے ہی جو ان کے اپنے حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے اس پر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے. ابھی ریسنٹلی کوئٹہ میں آگ لگی تھی، پرنس روڈ پر ایک پلازا ہے حلیم پلازا جہاں پر یہ آگ لگی صبح 5 بجے اور اس آگ پر 7-8 گھنٹے بعد قابو پایا گیا. اس میں 200 سے زائد دکانیں جو ہے وہ مکمل طور پر جل چکی جبکہ دیگر دکانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا. اس تمام صورتحال میں جب تاجروں سے ہم نے بات کی کہ اس میں کوئی راستہ ہے کہ جہاں سے جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ پلازے کے اندر انٹری کر سکے جا سکے، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسے تو بس یہ 2 راستے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو بیسمنٹ تھا، بیسمنٹ تک رسائی میں جو ہے کافی مشکلات تھیں. بیسمنٹ کی وجہ سے پورے پلازے میں آگ جو ہے وہ بھڑک رہی تھی بار بار اور اس پہ آگ پہ قابو پانے میں 7-8 گھنٹے لگے. اگر اسی پلازے کی ہم بات کریں، اگر اس میں حفاظتی اقدامات ہوتے کوئی تو اس کا آگ پر جو ہے کم سے کم ٹائم میں قابو پایا جا سکتا تھا. اسی کے اطراف کے جو پلازے ہیں اس کے ساتھ جو پلازے تھے وہاں تو غضنفر یہ جو بلڈنگ کوڈ ہوتا ہے، بلڈنگ کوڈ پر عمل درآمد کی ذمہ داری کس ادارے کی ہے اور کیا وہ ادارہ اپنا مانیٹرنگ رول یہاں پر ادا کر رہا ہے؟
دیکھیں بلڈنگ کوڈ اتھارٹی ہے جو ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے میٹروپولیٹن میں ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ بلڈنگز کے نقشے پاس کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نقشہ جو بنایا جا رہا ہے یہ کس ہاسپٹل بیس پہ بنایا بھی جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا ہے. اسی طرح جو شاپنگ مال کا نقشہ ہے وہ شاپنگ مال کے ہی لحاظ سے بنایا جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا. تو یہ نقشے پہلے گورنمنٹ پاس کرتی ہے, پھر اس کے بعد بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ زلزلہ زون کی وجہ سے اپنے ایس او پیز فالو کرواتی ہے. لیکن یہ دونوں ڈپارٹمنٹس کا کردار نظر نہیں آتا کہ جب یہ جو پلازے تعمیر ہو رہے ہیں اور جو ہو چکے ہیں ان پر کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا کس طرح سے ان پلازوں کو جو ہے سیکیور بنایا جا سکتا ہے. اس میں عملی طور پر کوئی کردار دکھائی نہیں دیتا ان اداروں کا. اچھا غضنفر, ایک اور چیز یہاں پر ہمیں کلیئر کر دیجئے کہ یہاں پر جو پلازے موجود ہیں اگر کسی پلازے میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو کیا وہاں پر ایمرجنسی ایگزٹ روٹ جو ہیں وہ پریکٹیکلی قابل استعمال ہیں؟ کوئٹہ شہر میں ایک دو ایسے شاپنگ مالز ہیں جو بڑے برانڈز ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ایس او پیز نظر آتی ہیں. جو لوکل جتنے یہاں پر شاپنگ مالز ہیں ان میں تو بالکل اس طرح کی کوئی ایس او پیز نام کی چیز ہی دکھائی نہیں دیتی. اور آپ جب اور اس کے علاوہ جو یہ تنگ تنگ گلیاں ہیں جہاں پر خدا نخواستہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر یہی صورتحال ہوگی کہ نہ فائر بریگیڈ کے جانے کی جگہ ہے ان گلیوں کے اندر, نہ ایمبولینسز کے پہنچنے کی جگہ ہے, نہ ریسکیو ٹیموں کے لیے وہاں پر آسانی سے رسائی ممکن ہے. تو بہت بڑا کوئی واقعہ خدا نخواستہ پیش آ سکتا ہے اگر ان چیزوں کو فالو نہ کیا گیا. ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں کوئٹہ کا مسجد روڈ ہے, مسجد روڈ کے پاس نجی شاپنگ مالز ہیں, وہاں پر انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے, تنگ گلیاں ہیں اور جو کیسکو کی لائنیں ہیں, وابڈا کی لائنیں ہیں, ٹرانسفارمر ہیں, وہ بھی ترتیب کے ساتھ موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ خطرہ موجود رہتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آگ بھڑک اٹھی یا کوئی زلزلے کی ایسی صورتحال ہو گئی کہ خدا نخواستہ بلڈنگ کو نقصان پہنچے تو کافی زیادہ جو ہے جانی نقصانوں کا خدشہ ہو سکتا ہے. اچھا غضنفر, جس طرح سے آپ ہمیں بتا رہے ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق بھی یہ جو عمارتیں ہیں ان کے اندر جدید فائر الارم اسپرنکلرز جو ہوتے ہیں وہ سسٹم ہے وہ موجود نہیں ہے, اسموک ڈیٹیکٹرز موجود ہی نہیں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں یہ تو بالکل جب خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ان چیزوں پر ادارے متحرک ہوتے ہیں کہ یہ جیسے کراچی کا سانحہ ہمارے سامنے ہے. لیکن سوال یہی ہے نا کہ کسی سانحے کے بعد ہی متحرک کیوں ہوتے ہیں؟ بس یہ تو سسٹم ہے, ان کو جگانا پڑتا ہے, جھنجھوڑنا پڑتا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اس میں تاجر برادری بھی اتنی انوالو ہے جتنا یہ ادارے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے جو تاجر تنظیموں کے سربراہ ہیں اور یہ دکانداروں سے چندہ بھی لیتے ہیں اور ان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ برج کا کردار ادا کریں, اداروں تک خود بھی پہنچیں. لیکن جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو نقصان بھی تو سب سے زیادہ تاجروں کا ہی ہوتا ہے نا. پھر تاجر اس کے حوالے سے کوئی لایا عمل کیوں نہیں اختیار کرتے, کوئی فورس کیوں نہیں کرتے ہیں ادارے کو کہ اس حوالے سے جو سیفٹی پریکاشنز ہیں وہ آلریڈی وہ لی جائیں؟ جی بالکل, نقصان انہی کا ہوتا ہے. جو کوئٹہ میں ابھی یہ پلازا جلا ہے اس میں ایک تاجر کا جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. اسی طرح سے 200 دکانیں ہیں تو اربوں روپے کا یہ نقصان ہوا ہے. اور اب تاجر برادری جو ہے وہ حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے, لیکن ان کی طرف سے نہ کوئی انشورنس ہے, نہ کوئی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے آگ پہ قابو پایا جا سکے. کہہ رہے ہیں کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو ہے یہ آگ لگی ہے. یہ تمام صورتحال جو ہے یہ تمام کوئٹہ کے جتنے پلازے ہیں وہاں پر تو جو لائنز آ رہی ہیں بجلی کی, بالکل وہاں پر وائرنگ کا کوئی بہتر انتظام نظر نہیں آتا. اسی طرح سے جو کھمبے ہیں بجلی کے, جو زیادہ تر جو آگ کے واقعات ہوتے ہیں یہ شارٹ سرکٹ کے باعث ہوتے ہیں. اسی طرح سے کیونکہ بلوچستان زلزلہ زون میں ہے, اگر خدا نخواستہ زلزلہ آتا ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ کھمبے, بجلی کے کھمبے اور یہ تاریں جو ہے شارٹ سرکٹ کے باعث آگ کا بھی باعث بن سکتے ہیں, آتش زدگی کا باعث بن سکتے ہیں. اس پر کام کرنے کے لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ اور جو تاجر برادری ہے یہ خود جو ہے آپس میں نیگوسیشن کریں, بیٹھیں اور اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آنے کا انتظار کیے بغیر جو ہے وہ ان چیزوں کو بہتر کر لیں تو آنے والا دور کافی سیو ہو سکتا ہے.
اچھا غضنفر، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ اب تاجر جو ہیں وہ خود تو کوئی پریکاشنز نہیں لے رہے ہیں، کوئی اس حوالے سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن اب وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں جب نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا کوئٹہ شہر کے پاس کوئی باقاعدہ اس حوالے سے ماسٹر پلان موجود ہے، یا یہاں پر جو تعمیرات ہو رہی ہیں وہ صرف کمرشل انٹرسٹ کی بیس کے اوپر ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ کوئٹہ شہر جو ہے 1935 کے زلزلے کے بعد برٹش گورنمنٹ نے اس کو جس طرح سے پلان کیا تھا وہ 50,000 نفوس کی آبادی پر تھا. اگر اس سے وہاں پہ ایس او پیز دیکھیں تو وہ تو اتنے سینسٹیو ایس او پیز تھیں کہ کولپور کا علاقہ اور کوئٹہ سے جو ریلیٹڈ قریب کے علاقے ہیں وہاں پر باقاعدہ لوگوں کو چیک کیا جاتا تھا کہ کوئی پیشنٹ یا کوئی مریض کسی بیماری میں مبتلا تو کوئٹہ نہیں آ رہا، تاکہ اس شہر کو محفوظ بنایا جا سکے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.